تو چلیے ذرا مدینہ کی جانب. ایک دفعہ جابر بن عبداللہ انصاری آئے. رسول خدا نے فرمایا کہ جابر ستبقى حتی تلقى ولدی، باقی بچو گے جابر بن عبداللہ انصاری، تم باقی بچو گے، اتنی لمبی عمر پاؤ گے یہاں تک کہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے ملو گے. اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہے. جب اس سے ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا. یہ رسول خدا نے جناب امام باقر کو جو سلام کہلوایا، اس کا مطلب یہ ہے شاید کوئی کہہ سکے لقائل یقول کہ جس طرح سے رسول خدا نے امت کی تشکیل کی، ایک بڑے گیپ اور فاصلے کے بعد جناب امام باقر علیہ السلام امت کی تشکیل کر رہے ہیں. کیوں؟ سیبقر العلم بقرہ، جس طرح سے زمین پر ہل چلایا جاتا ہے، زمین کی طاقت کو باہر نکالا جاتا ہے، اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام علوم انبیاء کو، رسول خدا کے علوم کو باہر نکال کر آشکار کریں گے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذمہ داری. اور اس کے بعد پھر جب یہ واقعہ ہوا تو روایات مختلف ہیں. مدینہ کی گلی میں دیکھا کہ امام باقر جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، یا گھر میں آئے، مسجد میں دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا محمد. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی بن الحسین. کہا کہ اقبل ادبر، آگے آؤ پیچھے جاؤ. کہا کہ شمائل رسول اللہ. امام سجاد نے یہ نہیں کہا تھا میرا بیٹا یہ محمد باقر ہے، بلکہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے اگر کہا جائے حادثاتی طور پر دیکھا تو پوچھا کہ کون ہو، نام کیا ہے، یہ باپ کا نام کیا ہے؟ پھر فرمایا شمائل رسول اللہ. بالکل چلنے پھرنے کا انداز، چہرے کا انداز، طور طریقہ بالکل رسول خدا کی طرح سے. جب تعارف ہوا بتایا تو روایت کے الفاظ ہیں جعل یقبل رجلیہ و یدیہ، جھک گئے جابر بن عبداللہ انصاری، رسول کا صحابی، امام باقر کے پیروں کو اور ہاتھوں کو چوما. تو نبی کریم نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ تم میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرو گے. یعنی بتایا جائے تو کسی ایسے کو بتایا جائے کہ جو میرے بیٹے کی قدر سمجھے، اور ایک طرح سے گھر کے باہر سے یہ گفتگو جائے تاکہ یہ کل الزام نہ لگ جائے کہ اس طرح سے تھا سلسلہ. آپ لوگ بات کو مجھ سے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا جابر بن عبداللہ انصاری سے شاید یہ وجہ رہی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن شاید یہ وجہ رہی ہو. قابلیت دیکھی. جب یہ واضح ہو گیا تو دن میں 2 دفعہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام باقر کی خدمت میں آیا کرتے تھے. کیا سیکھنے کے لیے؟ خود امام کے وجود کے سامنے بیٹھنا. بوڑھا صحابی ہے، حج نہیں کر سکتا، عمرے پہ نہیں جا سکتا، کوئی دولت مند نہیں کہ زکوٰۃ و خمس کا مسئلہ ہو، کوئی اور تمام چیزیں. رسول خدا، امین مومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، اب کیا رہ گیا؟ لیکن قل رب زدنی علما، اگر میرے رسول کو حکم ہے اور اگر امام معصوم ہے تو میں کیسے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دوں. اور دن میں 2 دفعہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے. یہ وہی بات ہے جو ابو ہاشم جعفری بغداد میں رہتے ہیں، لیکن امام ہادی علیہ السلام سے کہا دعا کیجئے کہ میرا یہ سواری بوڑھی ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، جلدی نہیں آتا، بہت زیادہ آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، بغداد سے سامرہ. تو امام ہادی علیہ السلام نے دعا کی تو وہ سواری کا جانور اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جاتے تھے ظہر کی نماز امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر واپس سورج ڈوبنے سے پہلے بغداد آ جاتے تھے. تو یہ کیوں تھکا کے اپنے آپ کو جا رہے ہیں؟ اہل بیت سے، بنی ہاشم کی نسل سے ہیں، جناب ابو ہاشم جعفری، جعفر طیار کی نسل سے ہیں، لیکن اس کے باوجود قل رب زدنی علما.